نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو سجدہ صحف کے بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو سجدہ صحف کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، نماز پڑھنے کے دوران اگر شک ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ صحف واجب ہے یا نہیں؟ دوستوں، صحف کے معنی ہیں بھول جانا، یعنی نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ سجدہ صحف کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ رکعت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں تو اسی صورت میں سجدہ صحف ضروری ہے۔ مثلا اگر یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں اور 4 پڑھنی تھی تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ صحف کر لے۔ ایسے یا تو اس کی 4 پوری ہو جائیں گی اور یا 1 زیادہ یعنی 5 ہو جائیں گی۔ دونوں صورتوں میں سجدہ صحف کر لینا کافی ہے۔ سجدہ صحف کرنے کی صحیح اور بہتر شکل یہ ہے کہ آخری تشہد میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کریں، جس طرح کے عام رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر مزید کچھ پڑھے بغیر سلام پھیر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالیدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا آپ بھول گئے کہ نماز کم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا اور اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا بلکہ کھڑا ہونے لگا تو اگر نچلا آدھا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہوں تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ صحف واجب نہیں، لیکن اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے، فقط آخر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ صحف واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور اتحیات پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا اور سجدہ صحف کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہو جائیں جن سے سجدہ صحف واجب ہو جاتا ہے تو سب غلطیوں کی طرف سے صرف 1 مرتبہ سجدہ صحف یعنی 2 سجدے کر لینا کافی ہوگا۔ اگر سجدہ صحف کرنے کے بعد پھر کوئی بھول ہو جائے تو بھی پہلے کی ہوا سجدہ صحف کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وتر نماز میں دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنے یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ صحف واجب نہیں ہوتا۔ جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ صحف کرنا ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں
صورت ملانا بھول جائے تو بعد کی 2 رکعتوں میں صورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں صورت ملانا بھول جائے تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں صورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نہ پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائی اور نہ آخری 2 رکعتوں میں ملائی اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 3 یا 4 رکعت والی نفل نماز میں پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس لیے نفلوں یا غیر موقدہ سنتوں کے درمیان قعدہ میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ دے یا اتحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمد کے بعد بقدر ضرورت قرات کر چکنے کے بعد صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر نماز میں پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور اتحیات اگر پہلے قعدہ میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قعدہ میں پڑھی ہے تو واجب نہ ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دے تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر پوری الحمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز سے قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلا 2 یا 3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھ دیے تو سجدہ سہو لازم نہیں۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قعدہ میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک نماز چھوڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلا بول پڑا یا سینہ قبلہ کی جانب پھر گیا تو 2 رکعت نفل ہو گئی اور ایک بیکار گئی اور نماز پھر سے پڑھے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی یا التحیات للہ والصلاۃ پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا، تب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان بوجھ کر بھول کر اگر اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور ہمارے چینل دینوڈا کلاس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی مسئلے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔